أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاعراف کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 6 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 26 سے اور یہ رکوع ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 31 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم 2 حکم بیان فرمائے جس میں سے ایک لباس سے متعلق ہے اور دوسرا کھانے پینے سے. جہاں تک لباس کے سلسلے میں جو حکم یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے ہے اور جیسے کہ سورۃ الاعراف کے آغاز میں آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی تمہید میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ابلیس کی دوسری سازش اور مکاری یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں میں عریانیت پیدا کر دے، انسانوں میں برہنہ پن پیدا کر دے، لباس انسانوں سے چھین لے. کیونکہ جب بے حیائی پیدا ہوتی ہے تو انسان کی روحانیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے، ڈیمیج ہو جاتی ہے، وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں پہلی سازش کا تذکرہ فرمایا کہ ابلیس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے توحید کی نعمت چھین لے، طرح طرح کے خرافات سے شرک کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جب شرک آ جاتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے بعد جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے. جو شرک پر مرے گا بغیر توبہ کیے اس کے لیے جنت حرام ہے، اور ابلیس کی کوشش یہی ہے کہ ابن آدم جنت میں نہ جائے. اسی طرح دوسری مکاری سازش، دوسری جو اس کی اسکیم ہے وہ یہ کہ انسانوں میں بے حیائی پیدا ہو، ننگا پن پیدا ہو،
انسان کی روحانیت وہ تباہ و برباد ہو جائے، تہس نہس ہو جائے، اور انسان جنت میں جانے سے محروم ہو جائے، ابلیس کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی اس مکاری کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر آزمانے کی کوشش کی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ اگر آپ اس درخت کو چکھ لیں گے تو آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، فرشتوں کی طرح، نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں کھا کھا کے یقین دلا، انی لکما لمن الناصحین، میں مشورہ خیر خواہی کی بنیاد پر دے رہا ہوں، ہمدردی کی بنیاد پر دے رہا ہوں۔ گزشتہ اتوار پہ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جھوٹی قسم بھی کھائی جا سکتی ہے اللہ کے نام پہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو ہمدرد سمجھ لیا، درخت کا مزہ چکھ لیا۔ اس کی نوعیت کیا تھی وہ عالم غیب کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، بس درخت کو چکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ سب سے پہلے تو وہ نور کا حالہ جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے اطراف ایک نور تھا جس سے کہ سطر نظر نہیں آتا تھا، وہ نور ختم ہو گیا۔ وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو حیا رکھی تھی نیچر میں، فطرت میں، اس حیا کی وجہ سے جنت کے درخت کے پتوں کو لے کر وہ دونوں اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ دوسرا حکم آیا کہ اب آپ کو یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بہت پچھتائے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے رو رو کے مغفرت کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، کیونکہ ابلیس کی عادت ضد کی ہے، تکبر کی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا اسوہ وہ توبہ کا ہے، استغفار کا ہے۔ یہ تفصیل گزر چکی ہے۔ اب جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو لازمی بات ہے وہ جنت والا نور واپس نہیں ملا، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جنت ہی سے ہر دو کے لیے جوڑوں کا انتظام کر دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے وہ زیبتن فرمایا۔ واقعات بہت سارے، ہم کو واقعات میں جانا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نزول کہاں ہوا، حضرت حوا کہاں اتری، دونوں کی ملاقات کیسے ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ کثرت سے دعائیں مغفرت کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ابلیس کے مشورے پر عمل کر دیا تھا اس عمل کو معاف فرمایا، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر جیسے ہم سب کے جد امجد ہے ویسے سب سے پہلے نبی بھی ہے۔ نسلیں انسانی چل پڑی اور پھیلتے چلے گئے، ترقی کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ بہت سے خرافات پیدا ہوئے، کبھی شرک پیدا ہو گیا، کبھی کوئی گناہ کبھی کوئی گناہ۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے ابن آدم، اے آدم کی نسل، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا تاکہ تم اپنے سطر کو پوشیدہ کر سکو، اور تاکہ وہ بمنزل پر ہو جائے، فیدر جیسے ہوتے پرندوں کے پر، ایسے ہی تمہارے لیے وہ ڈھانکنے والے، تم کو حفاظت دینے والے بن جائے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے لباس نازل فرمایا اسی کے لیے فرمایا نزول کا لفظ، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس کا نزول کیا، اگر بالکل لفظی ٹرانسلیشن آپ کرنا چاہتے ہو۔ لیکن
बहुत से अइम्मा ज़बान और अदब अरबी के मुफस्सिरीन ने कहा कि क़द अंज़लना अलैकुम के माने ये भी है कि हमने तुम्हारे लिए लिबास का बंदोबस्त किया, हमने तुम्हारे लिए लिबास का इंतजाम किया। कैसे अल्लाह ताला ने लिबास का इंतजाम किया? जरा आप सोचिए कि कीड़ों के जरिए से हम लिबास हासिल करते हैं, जरा सोचिए हम दरख्त के फलों के जरिए से हम लिबास हासिल करते हैं। जो रेशम है, सिल्क, वो लाजमी बात है, वो कीड़ों के बनाई हुई चीजें होती हैं, धागे होते हैं जिससे लिबास बनता है। जो कॉटन है वो दरख्त के फल होते हैं जिससे रुई निकलती है, फिर रुई से धागे बनते हैं और फिर लिबास बनता है। तो लिबास का इंतजाम अल्लाह ताला ने फरमाया। अब इरशाद फरमाया, देखो लिबास की दो अहम खुसूसियतें होनी चाहिए। नंबर 1, युवारी सौआतिकुम, तुम्हारे सतर की वो हिफाजत करे, तुम्हारे सतर को ढांप दे, कवर कर दे। अब इसमें मुफस्सिरीन ने फरमाया कि लिबास की दो खुसूसियतें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंसान का सतर वो मख्फी हो जाए, इंसान का सतर कवर हो जाए। नंबर 1, और ये सारी चीजें अहादीस से माखूज है। पहली चीज तो ये कि लिबास ऐसा ट्रांसपेरेंट ना हो कि जिस्म झलक रहा हो। जो सतर है वो झलक कर अगर नजर आने लगे तो फिर वो लिबास नहीं है कहा, क्योंकि शर्त क्या है? युवारी सौआतिकुम, कि तुम्हारा सतर पोशीदा हो जाए। अच्छा, सतर किसको कहते हैं मैं भी वजाहत कर दूंगा। और दूसरी बात ये इरशाद फरमाई कि लिबास इतना तंग नहीं होना चाहिए कि जिस्म के खत खाल नजर आ जाए। इतने टाइट कपड़े पहने हुए हैं कि जिस्म के आज़ा वो बाहर से नजर आ रहे हैं। ये दोनों चीजें मना कर दी गई। यानी माने ये कि लिबास सातिर होना चाहिए, ढीला ढाला होना चाहिए, जिससे कि इंसान का जिस्म नुमाया ना हो। जी, रहा सतर का मसला, तो मर्दों के सिलसिले में जो बेशुमार अहादीस हैं वो ये है कि नाप से लेकर घुटने तक ये है मर्द का सतर। मर्द के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान नाप से लेके आगे और पीछे और घुटने तक वो ढांपना ही ढांपना है, कवर करना है हर हाल में, इसको नहीं खुलने देना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे तो एक साहब के घुटने खुले हुए थे, कपड़ा घुटने के ऊपर था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्जनिश फरमाई, कहा कपड़ा खींचो, घुटनों को ढांप लो, क्योंकि घुटने सतर में आते हैं। अभी मर्द का मसला चल रहा है और इस सिलसिले में जो गैर मुस्लिमों के साथ रहते रहते हम मुसलमानों के अंदर जो बेहमियती पैदा हो गई कि कभी कभी खानदान में अपने घर वालों के साथ, अपने घर की खवातीन के साथ इतने मुख्तसर कपड़े पहने हुए होते हैं और शॉर्ट्स को एक फैशन समझे हुए हैं कि पूरी रानी नजर आती है। जायज नहीं, ये जायज नहीं है, नाजायज है। रानों को ढांपना चाहिए और घुटने तक। देखिए, आप कभी किसी को देखा आपने गुस्ल जब मैयत को देते हैं तो किस तरह ढांपते हैं? नाफ से लेके घुटने तक ढांपते हैं मर्द के लिए। क्यों? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। तो जब मुर्दों का सतर है, जबकि उसकी जिंदगी ही बाकी नहीं रह गई, तो जिंदों को तो और ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हाँ, कभी कभार ऐसा हुआ, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भी आता है, किसी काम की वजह से अचानक घुटने के ऊपर कपड़ा सरक आया, लेकिन फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सीधा कर लिया, फौरन बराबर कर लिया। तो कभी किसी वजह से नजर आ गया, ये कोई गुनाह कबीरा नहीं है, लेकिन आम हालात में लिबास ऐसा इख्तियार करना कि उससे राने नजर आए, ये बिल्कुल जायज नहीं है। गैर मुस्लिमों का रिवाज है, ईसाइयों का रिवाज है, और ये सारा रिवाज हम अपने घरों में न ला दें, बेबरकती होती है, बेहयाई फैलती है। खवातीन के लिए जो सतर है, वो खवातीन का सतर पूरा जिस्म कपड़े से पोशीदा रहना चाहिए, चेहरा और हाथ खुला रहने में कोई हरज नहीं। और इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जो कोताही होती है वो सर के बालों की। याद रखिए, चेहरा नजर आ जाए उतना गुनाह नहीं है जितना बाल नजर आने से गुनाह है।
بال نظر آنا بالکل ناجائز ہے، طے ہے، چہرے میں اختلاف ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں، ان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، کہ چہرہ کھل جائے تو کوئی حرج نہیں کہتے، غیر مردوں کے سامنے کی بات کر رہا ہوں، لیکن بال کھولنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، کوئی اجازت نہیں دیتا۔ یہ بھی ہمارے پاس جو کلچر ہے، عرب خواتین کو آپ دیکھیں گے ہر حال میں بغیر برقع بھی ہو تو وہ بال کو کور کر لیتی ہیں، کیونکہ اسلام کو ڈائریکٹ سمجھتے ہیں نا، انڈائریکٹ نہیں سمجھتے۔ ہمارے یہاں ہند و پاک میں یہ ہے کہ بال کے سلسلے میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا، ایسا دوپٹہ ہونا چاہیے سر پہ کہ بال چھپے رہے اور بال بالکل نظر نہ آئے، یہ خواتین کا سطر ہے۔ تو خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثلا ان کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں، تو کہا کہ نماز کا اعادہ کرو، اتنا کپڑا لمبا ہونا چاہیے کہ ٹخنے وخنے بھی نظر نہ آئے۔ مردوں کے سلسلے میں البتہ یہ ہے کہ ٹخنے اوپر کھولنا چاہیے، ٹخنے ڈھانکنا جائز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا مقصد جو ارشاد فرمایا کہ سطر پوشیدہ ہو جائے، مردوں کا سطر، عورتوں کا سطر، یہ اس تذکرے کے بعد ارشاد فرمایا وریشن، کہ جیسے پرندوں کو پر ہوتے ہیں تو وہ پر کیا کام کرتے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے، ذرا غور کیجئے۔ ریشہ کہتے ہی ہیں پروں کو، پروں کا جو فنکشن ہے، پروں سے جو پرندوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک تو ان کو سردی نہیں لگتی، دوسرے لو نہیں لگتی، تیسرے جو جسم ان کا بدنما قسم کا نظر آتا ہے وہ پروں کی وجہ سے بہت خوبصورت ہو جاتا ہے۔ پرندے خوبصورت لگتے ہیں پروں کی وجہ سے، اور خوبصورت ترین مور کو لے کر اس کے پر نوچ لیجئے، دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتا بیچارہ۔ ظلم مت کیجئے، کبھی کوئی نوچ کے میرے پہ آج کل مسئلہ یہ ہے مقرر کو بھی پھنسا رہے ہیں، کام غلط سلط کرتے ہیں، نام مقرر کر لیتے ہیں، تو بعض بیچاروں کو تو انڈیا سے جلا وطن ہونا پڑا، بعض کو جیل میں جانا پڑا۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی پرندے کا پر اگر آپ نوچ لیں گے، اتنا خوبصورت لگتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کوئی نوچ لے تو کتنا برا لگے گا وہ۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو علماء نے فرمایا کہ لباس ایسا اختیار کرو جس کی وجہ سے موسم کے تقاضوں میں تمہارا لباس تمہارا ساتھ دے سکے، گرمی کے لحاظ سے لباس ہو، سردی کے لحاظ سے گرم لباس ہو، اور تیسرے یہ کہ تم اچھے لگو، بھلے لگو۔ بعض لباس ایسے ہوتے ہیں نگاہوں کو، آنکھوں کو چبھتے ہیں، ایسے لباس نہ پہنو بلکہ تمہاری شخصیت دلاویز لگے، وقار نظر آئے، سنجیدگی نظر آئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور کلرز ناجائز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار دوسرے رنگوں میں بھی کپڑے پہننے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلیک امامہ پہنے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانے مبارک پر ایسی دوشالہ ڈالے ہوئے تھے جس میں ریڈ اور بلیک دھاریاں تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ تو ناجائز ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، دیکھیے جائز ہے، لیکن جو معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ فرمایا ان احب لباسکم البید، مجھے سب سے زیادہ لباس جو پسند ہے وہ وائٹ، وکفنوا موتاکم بالابیض، اپنی میتوں کو سفید کفن دو، ارشاد فرمایا۔ اب وہی رواج ہے الحمدللہ۔ ایسا رواج ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کرتے کہ کسی رنگ کے اور رنگ کے کپڑے میں کفن دیا جائے، حالانکہ وہ بھی جائز ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، مصیبت سب سے بڑی ہے، زندگی میں سنت نہیں، مرنے کے بعد سنت۔ زندگی میں سنتوں کا اہتمام نہیں، مرنے کے بعد ساری سنتیں، سرما بھی لگایا جائے گا، عطر بھی لگایا جائے گا، وائٹ ڈریس بھی دیا جائے گا، اچھی بات ہے، مستحبات میں سے ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، بلکہ اس کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی میں بھی تو سنتیں اپنائیں، یہ طریقہ کار اپنائیں کہ بھلے لگیں، اچھا لباس ہو، اور اتنا اچھا ہو، اتنا اچھا ہو۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس تو سب سے بہترین،
तकवे वाले लिबास की भी उलमा ने 3 सिफात बयान कर दी। तकवे वाले लिबास की पहली सिफत ये कि उसमें इसराफ ना हो। एक ड्रेस आप अच्छा साफ सुथरा और जो आपके जिस्म के लिए भला लगता है, अगर 1000 में खरीद सकते हैं तो जाकर बिला वजह 75,000 में ना खरीदे, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मालदार हूँ और ब्रांडेड पहनता हूँ। तो सबसे पहली चीज ये कि फजूल खर्ची ना हो। तकवे का लिबास ये है कि फजूल खर्ची ना हो, सादगी के साथ लिबास अपनाया जाए, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। आम तौर पर 2 चादरें हुआ करती थी, एक चादर बमंजिले तहबंद और दूसरी चादर को कमीज की तरह रखकर, उस जमाने में इतना सिलाई का रिवाज नहीं था, लेकिन इधर से उसको सिलिया जाता था लंबी चादर, बीच में गला खोल दिया जाता था, गले से सर दाखिल हो गया, और आस्तीन वास्तीन इस तरह नहीं होती थी, बल्कि लंबा सा घुटने या घुटने से भी आगे तक का वो लिबास हुआ करता था जो झिब्बे की शक्ल में आदम को नजर आता है। ये सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास ज़ैबतन फरमाते, और कभी कभार बाज लोगों ने बड़े खूबसूरत और किसी किस्म के जिब्बे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने कांधों पे भी रखा, एक आध मर्तबा ईद की नमाज में भी उसके साथ तशरीफ ले गए, लेकिन बाद में किसी न किसी को अता कर देते थे, बाद में किसी न किसी को दे देते थे। अपने पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमती लिबासों का जखीरा नहीं जमा किया, जो आजकल हमारी आदत है कि अलमारी भरी हुई होना चाहिए। और बसा औकात बाद लोगों का आलम तो ये होता है कि हर फंक्शन में नया लिबास होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ये तो पहले पहन के गए थे, हमारी खवातीन कहती हैं कि ये इससे पहले की शादी में पहन के गई थी, तो अब तो ठीक है, लिबास है, 10 मरतबा पहनो, क्या हर्ज है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई, वो दुआ क्या कहती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जब नया लिबास पहनो तो दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा अल्लाहुम्मा अबलिग व अबली, अल्लाह इस लिबास को मेरे जिस्म पर पोसीदा फरमा, ये तेरी नेमत है, खूब इस्तेमाल करो। मैं एक बार पहन कर लटका दूं नहीं, बार बार पहनते रहने में कोई हरज नहीं, कोई आयब नहीं है। नबियों की सुन्नत है, इसमें फख्र महसूस करना चाहिए, इसराफ नहीं होना चाहिए, फजूल खर्ची नहीं होना चाहिए। तो नंबर 1 पहली सिफत लिबास तकवा क्या है कि हल्का फुल्का हो, कीमती न हो, देखने में अच्छा हो। ये कभी नहीं कहा जाएगा कि बदनुमा किस्म का लिबास पहने। अभी इंशाअल्लाह आइंदा इतवार जिंदा रहे तो ये आयत आने वाली है, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि लती खरज लिइबादी व तय्यिबाति मिनर रिज़्क़। अच्छी चीजें अल्लाह ने हराम नहीं की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हालका दीनारी व दिरहम वल खतीफत व लतीफा, के जो कपड़े के पीछे गुलाम बना हुआ है वो तो बर्बाद हो गया। दूसरी सिफत यही है कि आपका लिबास ऐसा नहीं होना चाहिए कि इबादतों में रुकावट बन जाए। ऐसी जबरदस्त इस्त्री कर आया हूँ, अब नमाज पढ़ूंगा और शादी में पहुंचूंगा तो चूर चूर हो जाएगा, लिहाजा नमाज से एहतियात कर रहे हैं, बाद में नमाज पढ़ेंगे, नऊजुबिल्लाह। नमाज पढ़ रहे हैं, दिल पूरा लिबास में है, सजदा करूंगा तो ऐसा ना हो थप्पा लग जाए। शागिल अनी सलात लिखा है कि इबादतों से मशगूल करने वाला और इबादतों की लज्जतों से दूर कर देने वाला लिबास ना हो। लिबास है, वो तुम्हारी खिदमत करे, तुम उसकी खिदमत न करते रहो। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चादरों और लिबासों का गुलाम फरमाया, बर्बाद हो गया जो चादरों और लिबासों का गुलाम बना हुआ है, सुबह से शाम तक जतन लिबास कपड़े, उसका सबसे पहले सिलेक्शन हो रहा, फिर घर ला रहे हैं, फिर इस्त्री हो रही, फिर ये हो रहा, फिर वो हो रहा है, उसमें सारा दिन लग रहा है। तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए पैदा हुए या कपड़े को इस्त्री करने के लिए पैदा हुए? धोबी बन जाता है इंसान। तो देखो दूसरी सिफत लिबास तकवा किसको कहेंगे कि लिबास ऐसा हो, लिबास कहीं हो, आप अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हो तो लिबास बिल्कुल बीच में ना आए। एक बुजुर्ग, आपने नाम सुना होगा,
مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے علوم قرآن کے بہت بڑے ماہر تھے. یہ جتنی آپ ایکٹیویٹیز بر صغیر میں تفسیر کی دیکھ رہے ہیں بشمول ڈاکٹر اسرار صاحب، وہ سب اسی اسکول آف تھاٹ کے پڑھے ہوئے ہیں، انہی کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کئی عربی میں کتابیں ہیں علوم قرآن پر، بہت اعلیٰ درجے کے امام ہیں. وہ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ایک اسٹیشن پہ پہنچے تو بہت خوبصورت اور قیمتی شیروانی پہنے ہوئے تھے. علی گڑھ میں پروفیسر تھے تو لازمی بات ہے اہتمام کیا ہوگا، تو بہت ہی خوبصورت اور قیمتی شیروانی پہنے ہوئے تھے. ٹرین آنے میں دیر ہو رہی تھی، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو انہوں نے شیروانی اتاری، جانماز کی طرح بچھا کر اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی. شیروانی ہے، یہ تمہاری خادم ہے، تم اس کے خادم نہ بنو. اب دیکھیں اس سے کیا ہو گیا، ذہنوں سے لوگوں کی یہ بات نکل گئی کہ ارے مولانا شیروانی میں کہیں کوئی سلوٹے نہ آ جائیں اور وہ چور نہ ہو جائے، اسی لیے دیکھو نماز کو ڈیلے کیا. نا کہا شیروانی تو نیچے بچھاؤں گا میں پلیٹ فارم پر، اس پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گا. اللہ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز ہے. شیروانی کوئی چیز ہی نہیں، وہ تو ساتھ جانے والی نہیں. نماز تو ساتھ جانے والی ہے نا، شیروانی کہاں ساتھ جانے والی، وہ تو لٹکتی رہ جائے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں بہت معنی آفرینی ہے، غور و فکر کی دعوت ہے کہ لباس کا خادم، غلام، عبد القطیفتی فرمایا کہ غلام بن کر رہ گیا، اپنی چادروں کا، اپنے رومال کا اپنے غلام بنا ہوا ہے، سب اسی کے لیے کرتا چلا جا رہا ہے. وہ نہ بنو، فرمایا ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقوی بہتر ہے جو ہلکا پھلکا ہو، زیادہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. نمبر 2، جو انسانوں کو عبادتوں سے محروم نہ کرے یا مشغول نہ کرے. نمبر 3، اس میں بھی بڑی غلطی ہوتی ہے اور بعض اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، ان سے غلطی ہوتی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ غیر مسلموں کے لباس سے مشابہ نہ ہو. اسی لیے ہندوستان میں علماء نے پسند نہیں کیا کہ گروا قسم کا لباس پہنے. ایک خاص قسم کا لباس ہے نا، ایک خاص قوم اس کو اپنا مذہبی رنگ سمجھتی ہے. تو جواز عدم جواز آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، لیکن علماء نے پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے رنگوں کو، ان کے لباس کو، ان کی معاشرت کو، ان کے طرز کو اختیار کرتا ہے، ان کی اسٹائل میں جیتا، وہ انہی میں کا ایک آدمی ہے، ہمارے میں کا نہیں. ارشاد فرمایا. اسی لیے جب انگریز آئے تو یہ انگریزوں کی دشمنی میں علماء نے لکھا تھا کہ پینٹ شرٹ مت پہنو. آج کہتے ہیں نا کتنے دقیانوس تھے پینٹ شرٹ سے روکے، نہیں، اس وقت ایک ہماری دشمن قوم کا لباس تھا، اسی لیے کہا احتیاط کرو. اب ختم ہو گیا وہ مسئلہ، اب کوئی عالم نہیں کہتا ہے پینٹ شرٹ نہ پہنو. اسی طرح جو خاص رنگ ہوتا ہے، خاص اسٹائل ہوتا ہے بعض دیگر مذاہب کے لوگوں کا، اس اسٹائل کے لباس کو پہننا، ان رنگوں کو استعمال کرنا، ان رنگوں کی پگڑی پہننا، ان رنگوں کے جبے پہننا، یہ دراصل ان سے متاثر ہونا ہے، مرعوب ہونا ہے. اسی لیے کہا لباس التقوی ذالک خیر، یہ تقوی کا لباس نہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ بھئی دھوتی ناجائز قسم کا لباس ہے؟ مگر پسند کیوں نہیں کرتے ہم؟ کہ ایک قوم کا شعار ہے، ایک قوم کا مخصوص لباس ہے، اسی لیے ہم پسند نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. آپ زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو تیسری چیز لباس تقوی کے لیے کہ وہ نبیوں جیسا لباس ہو، وہ صحابہ کا لباس ہو، اہل اللہ کا لباس ہو، اس کو اختیار کرنا چاہیے، غیروں کا لباس نہیں. بالخصوص غیر قوموں کے جو مذہبی سربراہ ہوتے ہیں، جو مذہبیت سمجھتے ہیں، اس میں ان کا دین ہے سمجھتے ہیں، اس قسم کے لباس سے تو بہرحال احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جو اس ٹائپ کا لباس پہنتا وہ ان سے مرعوب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کی مشابہت اختیار کرے انہی میں سے ہے، ہم میں سے نہیں ہے. اگر یہ 3 چیزوں کا اہتمام ہے تو پھر ماشاءاللہ لباس تقوی ہے. پھر اس کے بعد سے آپ اللہ کی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کا بھی میں نے تذکرہ کیا، آئندہ رکوع میں آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زینتیں. فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، مولا نے عطا کیا، پہنو، خوش رہو.
اللہ تعالیٰ آباد رکھے، شاد رکھے، مگر ان چیزوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ٹکراتی ہیں۔ یہ اپنی آئیڈینٹی رکھو، اپنی شناخت رکھو، محسوس ہو کہ یہ ایمان والا چلا آ رہا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اور ان احکام میں ایک ترتیب ہے۔ وہ ترتیب میں بتا دوں کہ دیکھیے بعض چیزیں بالکل اشد حرام ہوتی ہے، نعوذ باللہ، اس کو بالکل اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ بعض چیزیں وہ پھر ناجائز ہوتی ہیں، اس کو بھی اختیار نہیں کیا جائے گا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کر جائے تو اس پہ سزا نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں مکروہ تحریمی ہوتی ہے، جس پہ ڈانٹا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، سزا نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں مکروہ ہوتی ہیں جس میں تربیت کی جاتی ہے، اور باقی پھر مباح ہے۔ تو اگر کسی کا گھٹنا کھل گیا تو مکروہ ہے، اس کو ہم اچھے الفاظ میں سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے۔ ران کھل جائے تو سرزنش کریں گے، ڈانٹیں گے، کہیں گے اٹھو نکلو یہاں سے، جاؤ تم اپنے بیڈ روم میں بیٹھو، یہاں ہمارے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ بڑوں کو کرنا چاہیے، جب ہم کریں گے تو ہمارے بچے سدھریں گے، ورنہ یہی غیروں کی طرح محرم غیر محرم خواتین میں شارٹس پہن کے بیٹھیں گے، بے حیائی داخل ہو جائے گی، اور بے حیائی جس معاشرے میں آتی ہے وہاں شیطان کامیاب ہو گیا، قصہ ختم۔ بے حیائی کے سد باب کے لیے اتنا سارا انتظام اسلام نے کیا۔ اور چوتھی چیز جو میں کہہ رہا تھا جو اشد حرام ہے، کوئی اپنا سطر مغلظ کھول لے، بالکل جو انسان کے مخصوص اعضاء ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ کھول لے، اس کو کوڑے مار کے جیل میں ڈال دیا جائے گا، سزا ہے اس کی، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اکثر و بیشتر جیل میں ڈالنے کے بجائے پاگل خانے میں ڈالے تو زیادہ اچھا رہتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں فیشن ہے، لوگ سمجھتے ہیں کلچر ہے، لوگ سمجھتے ہیں مذہب ہے، آگے آ رہا ہے۔ ارشاد فرمایا دیکھو یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے احکام کی دہائی دی جا رہی ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ یا بنی آدم، اے ابن آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم من الجنت، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے اس نے نکلوا ڈالا، ینزع عنہما لباسہما، چھین لیا ان سے جنت کا لباس، لیوریہما سوآتہما، اور نمایاں کروا دیا ان کے سطر کو، جو گزر چکا ہے پچھلی آیت میں، کہ پھر جنت کے پتوں سے، جنت کے درخت کے پتوں سے پھر انہوں نے اپنے سطر کو ڈھانپا، اور پھر دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے لباس کا انتظام فرمایا۔ ارشاد فرمایا اب تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے، اب تم بیدار مخصوص ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، اب تم کو دوبارہ فتنے میں ڈال کر ننگا نہ کرے۔ لیکن شیطان بہت کامیاب ہوا، اور معلوم آپ کو سب سے پہلے آپ کے ملک میں کامیاب ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مذہب کے نام پر ننگے پن کا سب سے پہلا مندر سندھ میں بنا تھا۔ پہلے ہند سندھ ایک تھے نا، اب تو سندھ کا کچھ حصہ ادھر چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ننگے پن کی پرستش کا سب سے پہلا مندر روئے زمین پر وہ سندھ میں بنا تھا۔ اب تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زیادہ دلیل کی ضرورت ہے تو آپ چلے جائیے اورنگ آباد کے آگے، جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، الحمدللہ میں نہیں گیا لیکن لوگوں سے سنا ہوا ہوں، وہ اصلاً انڈین کلچر ہے۔ برہنگی، اوریانیت، یہ تو مغلوں کی آمد کی وجہ سے ان کو لباس ملا ہے۔ یہ عورتوں کو اوپر کا سطر ڈھانپنے نہیں دیا کرتے تھے، آج بڑی باتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے داخل ہونے کی وجہ سے چپل پہننے کا ذوق ان کے اندر پیدا ہوا، مسلمانوں کے داخل ہونے کی وجہ سے ساتر لباس پہننے کا ان کے اندر ذوق پیدا ہوا ہے مسلمانوں کی وجہ سے۔ ان کے مورخین اعتراف کرتے ہیں، ان کے مورخین اعتراف کرتے ہیں، اور وہ مغل کہتے ہیں، غلط بات ہے۔ مسلمان جو آنے لگے تھے تجارت کے لیے، مسلمان آنے لگے تھے وہ اولیاء اللہ کی شکل میں تبلیغ کے لیے، ان کی کوششوں کی وجہ سے لباس رائج ہوا۔ اور یہ کیا ہے، شہروانی ٹوٹل مسلمانوں کی دین ہے، بہت
घुटने से नीचे तक होती थी, जरा उसको ऊंचा कर लिया, चूंकि यहाँ लोग पैसे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते कपड़ा बचाने के लिए। तो लिबास, खाने पीने का जौक, ये तामीरात का जौक, ये सब इस्लाम के साथ आया, ये बात याद रखनी चाहिए। और नौजवानों को घेर लेते हैं, गलत सलत सवालात करते हैं, वो अपनी तारीख भी तो पढ़े, उनका माजी क्या है। तो सबसे पहले मजहब के नाम पर जो अरियानियत पैदा हुई वो आपके हिंदुस्तान में, और इब्लीस ने ऐसे फितने में मुब्तला किया, आज तक नंगे बाबा होते हैं, अगर नजर आ गया तो वो दिन उनका बाबरकत समझा जाता है। मालूम कर लीजिए आप, नंगे बाबाओं को अगर देख लें, नौजुबिल्लाह, खवातीन के सामने बेशरम बैठे रहते हैं, शर्म नहीं आती, पूरे के पूरे बरहाना होकर बैठते हैं। खवातीन है, उनको देखने के चली जा रही हैं, लाइन लग रही है, वो आशीर्वाद ले रहे हैं। तो मजहब के नाम पर भी इब्लीस ने नंगा किया। और इंडिया तो इंडिया, उसने अरबों को भी किया। अरबों में क्या मसला पैदा किया कि कुरैश के लोगों ने कहा कि देखो भाई, हम वो मुकद्दस लोग हैं, काबतुल्लाह के मुतवल्ली, मक्के के शहरियान, लिहाजा हम बहुत पाक है, हमारे कपड़े पाक है, और जब कभी तुम हज के लिए आओ तो हमारे कपड़े पहन के तुम तवाफ करना, अपने गंदे गुनाह के कपड़े बाहर छोड़ देना। अब उसके बाद क्या करने लगे, वो कपड़े किराए से देने लगे, किराया लेने लगे ड्रेस का। किराया लेने के साथ साथ फिर कीमतें बढ़ाने लगे, जैसे अब कर रहे हैं ना। अब क्या करने लगे, अब ये करने लगे कि मिना में खेमे हर्राज कर रहे हैं, जिसकी आमदनी उनके लिए हराम है। मौकूफा जायदाद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक के लिए उसको वक्फ कर दिया, अल्लाह ताला ने इसको कबूल कर लिया। अब खेमे जो रमी जमरात के करीब है वो महंगा है, धीरे 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 जो मुज़दलिफा के पास चला गया वो सस्ता है। करोड़ बिलियंस ऑफ डॉलर की से उनको आमदनी है, नौज़ बिल्लाह। तो हज महंगा हो गया, उसकी वजह ये है ना कि हम जो खेमों के लिए देते हैं, हम लोग बेचारे इंडियन तो उधर मुज़दलिफा के करीब रहते हैं, जहाँ मीना खत्म होता रहता है, तब भी हर हाजी के हक में आप देखिए 7-8 हजार आते हैं 3 दिन के। और जो यूरोपियंस आते हैं और जो अमीर मुल्कों के लोग आते हैं, रमी जमरात के करीब ठहरने को बहुत बड़ा एजाज समझते हैं। वहां तो 5 दिन की कीमत 1-1 लाख रुपए आती है खेमों की। खेमे में एक आदमी नहीं होता, खेमे में 5000 आदमी होते हैं, 5000 आदमी के खेमे होते हैं। तो जैसे ये हरकत कर रहे हैं, वैसे ही कुरैश क्या करने लगे थे, हमारा ड्रेस पहनो तो तवाफ करो, कीमतें बढ़ा दिए महंगे महंगे। लिहाजा एक खातून को, उनका नाम भी आता है तारीख में, गुस्सा आया, पूरे कपड़े उठा के फेंक दिए और उन्होंने कहा कि जब ऐसा ही है कि अल्लाह मियाँ को यही मंजूर है कि गुनाहों के कपड़े में तवाफ न करो तो मैं नंगी करती हूँ, क्या करते कर लो। नाम भी है उनका। वहां से नंगा तवाफ करने का सिलसिला चल पड़ा था। लोग नंगे तवाफ करते थे, जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी लगाई, कहा कि नहीं देखो, लिबास अगर तुम अपना ना पहनो कोई हरज नहीं, लेकिन तुम एक चादर एहराम की लपटो, एक चादर अपने शानों पर रखो। खवातीन के लिए तो उनका लिबास ही एहराम है। लिहाजा ये नंगेपन का बाजार गर्म किया इब्लीस ने मजहब के नाम पर। और जब देखा लोगों में शऊर आ रहा है, अल्लाह ताला की किताब नाज़िल हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सतर गैर सतर की तालीमात बहुत ही नजाकत के साथ, तफसील के साथ इनायत फरमा दी। तो अब उसने चक्कर चलाया फैशन का। उसने कहा भाई इंसान की मर्जी, जो चाहे पहने, जितना चाहे पहने, मेरी मर्जी, मैं अपने मर्जी का मालिक। लिहाजा यहाँ से उसने फितना शुरू किया, जो इनकलाब फ्रांस के बाद एक दस्तूर सा बन गया, एक कानून सा बन गया, और नंगेपन को ऐब नहीं समझा जाने लगा। लेकिन अल्लाह ताला का दीन इस पर पाबंदी आयत करता है, और अल्लाह ताला के दीन के नुमाइंदे चुके इस पर राजी नहीं, इसीलिए मुसलमानों पे नजला गिरता रहता है। ये इसको हराम कहते हैं, उसको हलाल कहते हैं, शराब को मना करते हैं, जुए को मना करते हैं, नंगेपन को मना करते हैं। मारो, बम गिराओ इनके स्कूल्स पे, बच्चों पर, दवाखानों पर, इनको जीने ही न दो। लेकिन याद रखो, मुसलमान बहुत मरे हैं, ये पूरी तारीख है
لیکن اسلام نہیں مرا، یاد رکھو. اور جب جب مسلمانوں پہ حملے ہوئے تو ان کے دشمنوں کی نسلوں نے خود اسلام قبول کیا، چاہے وہ ابو جہل ہو، چاہے وہ ہلاک و خواہ ہو. تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنے دشمنان اسلام آج متحرک ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے بہت جلد ان کے بیٹے پوتے نواسے سب مسلمان ہونے والے ہیں. اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور دشمنی نکال رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ارشاد فرمایا، دیکھو شیطان ابلیس کیا کوشش کرے گا، يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا، لباس چھین لے. شرک کی کوشش کرے گا، شرک نہیں ہوا، ناکام ہو گیا، برہنہ پن اور یانیت کی کوشش کرے گا. لہذا فرمایا کہ اس کی سازش سے تم باخبر ہو جاؤ. إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا خاندان، اس کا قبیلہ تم کو اس طرح دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھ پاتے. علماء نے لکھا، بہت سے مفسرین نے لکھا، اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے، کہ صرف نبی وہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، ابلیس کو، جن کو دیکھ سکتے ہیں. جن کہہ لیجئے، بگڑے ہوئے جن کو شیطان کہتے ہیں. فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی بصیرت اور صلاحیت ہوتی ہے وہ جنوں کو دیکھے، ہم لوگ جن نہیں دیکھ سکتے. کیا ہمارے لیے ممکن نہیں، اللہ یہ کہ کہا کہ وہ کوئی انسان کی شکل اختیار کر کر آ کر بیٹھے تو الگ بات ہے، ورنہ جنوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک مرتبہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک جن رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ڈسٹرب کرنے کی کوشش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو باندھ دوں اور باندھ کر اس کو یہ شکل دوں، اس کی شکل ایسی ہو جائے کہ پھر انصاری بچے سے کھیلیں صبح میں. لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے جنوں پر قدرت دیجئے. تو وہ اونرشپ مانگی تھی، وہ کنٹرول مانگا تھا جس میں جن بھی شامل تھے کہ اللہ مجھے وہ اقتدار دیجئے جو اقتدار پھر بعد میں کسی کو نہ ملے. تو میں سوچا کہ اگر میں جنوں پر کنٹرول کر لوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں انٹرفیئرنس ہوگا، مداخلت ہوگی، اسی لیے میں نے چھوڑ دیا. لہذا انبیاء علیہ السلام کو تو جن نظر آتے تھے، ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے. بلا وجہ خوش فہمی میں نہ رہنا چاہیے، یہ جن ہے وہ جن ہے، بلی کو دیکھا کتے کو دیکھا، نعوذ باللہ. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے شیطانوں کو ان کا کارساز بنا دیا جو ایمان سے محروم، جو کافر ہیں، ایمان سے محروم ہیں، ان کے کارندے ہیں شیاطین، ان کے لیے کام کرتے، ان کے لیے محنت کرتے. مومن کے لیے نہیں کرتے، مومن کے لیے تو فرشتے کرتے ہیں. مومن کی مدد کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. شیاطین سے تھوڑی مومنوں کی گاڑی چلتی ہے، شیاطین سے اہل کفر کی گاڑی چلتی ہے. اب جو کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہے، کنٹرول کیا ہوا ہو تو وہ فیصلہ کر لے، وہ مومنین میں سے ہے کہ نہیں ہے. اگر مومن ہے تو وہ کنٹرول میں نہیں، اور اگر کنٹرول میں ہے تو پھر آپ مومن نہیں ہوں گے. سوچ لیجئے، وہ سوچ لے، میں کوئی فتویٰ دینے نہیں جا رہا ہوں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کبھی یہ شیطان کے کارندے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، نَعُوذُ بِاللَّهِ. دونوں باتیں کہ ہم نے ماحول پایا، ہمارے ابا بھی ایسے ہی ننگے رہتے تھے، امی بھی ایسی ننگی رہتی تھی، ہم کو کوئی حرج نہیں محسوس ہوتا ہے. غیر ایمان والے لازمی بات ہے، مسلم خاندانوں میں تھوڑی ایسی بے حیائی ہوتی ہے، لیکن وہ گھروں کا ماحول ہے ان کا بنا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کامن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا پھر یہ کہتے ہیں واللہ امرنا بہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نعوذ باللہ اوپر سے حکم آیا، مذہب کے نام پر ننگے ہوتے ہیں. یا تو مذہب کے نام پر ننگے ہوتے ہیں یا ماحول کے نام پر ننگے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا دونوں چیزیں حرام ہے. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کبھی اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم نہیں دیا، کبھی نہیں، کسی مذہب میں، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، نہ شریعت ابراہیمی میں، نہ شریعت نوح میں، نہ حضرت آدم علیہ السلام کے اسوے میں. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے حیائی کا حکم یا مشورہ نہیں دیا. یہ ابلیس کی سازش ہے جو تم کو بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے. انبیاء علیہ السلام وہ حیا کی دعوت دیتے تھے، حیا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گھر کے بڑے ہیں، وہ اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں ارے تم بہت شرمیلے ہو، تم بہت شرماتے ہو، یہ ہو وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑو، وہ شرمیلا ہے نا، بہت اچھا. فرمایا الحیا خیر کلہ، حیا تو خیر ہی خیر ہے، بے حیائی کی طرف نہ بلاؤ، بے حیائی کی دعوت نہ دو. فرماتے تھے کہ دین کے 70 شعبے ہیں، والحیاء شعبۃ منہ، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حیا نہیں کرتا وہ جو چاہے کرے، وَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کون پوچھنے والا ہے تجھے. لازمی بات ہے کہ بے حیائی کے بعد انسان، اس کی نگاہیں بگڑتی ہیں، اس کے خیالات بگڑتے ہیں، اس کا جسم بگڑتا ہے، اور جب جسم گندگیوں کا اڈا بن جاتا ہے تو وبا، آخرت تو گئی، جہنم میں تو جائے گا. لیکن دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں یہ حشر ہو رہا ہے. کیا آپ جانتے ہیں STD کے امراض کیسے پھیلتے ہیں؟ اشارہ کافی ہے کتنے امراض پھیلتے ہیں. اور دنیا کو گندے مرض کا، ایڈز کا تحفہ دیا بے حیائی نے، بدکاری نے، اگر آپ اس کو تحفہ کہہ سکتے ہیں. بطور طنز کہہ رہا ہوں میں. لہذا یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء. یہ اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو آپ عیسائیوں کی وہ ساری تصویریں دیکھ لیں جو بی بی مریم کی بناتے ہیں، جو ناجائز، حرام ہے، نہیں بنانا چاہیے، انتہائی غلط عمل ہے. لیکن دیکھیے کیسے کپڑوں میں بناتے ہیں. کیوں نہیں بناتے اپنے کپڑوں میں جو پہن کے تم پھرتے ہو؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو لازمی بات ہے حضرت بی بی مریم کا بھی وہی تصور تمہارے پاس ہونا چاہیے. نعوذ باللہ. وہ تصویر حضرت بی بی مریم کی نہیں رہتی، ایک عورت کی رہتی ہے جس کو وہ بی بی مریم کہہ لیتے ہیں. یہ کہاں دیکھے حضرت بی بی مریم کو؟ وہ ان کے سامنے آئی ہوں گی، غیر مردوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ صدیقہ تھی، وہ باحیا خاتون تھی جو اللہ کی عبادتوں میں زندگی انہوں نے لگا دی تھی. ایک انہوں نے ذہن میں امیج بنا لیا، وہ امیج کو تصویر کی شکل میں ڈھالتے ہیں. لازمی بات ہے وہ امیج اور حضرت بی بی مریم میں کوئی تعلق نہیں. لیکن جو امیج بھی بنا پورے لباس کے ساتھ بنا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مذہب یہی تھا ہمارا، مذہب یہی تھا. وہ سمجھتے ہیں بدل رہے ہو مذہب کو، یہ ایک الگ بات ہے. گندگی، درندگی اور بے حیائی پھیلا رہے ہو ایک الگ بات ہے، اور یہ کہتے ہو انسان کی اپنی مرضی. انسان اگر اپنی مرضی پر قادر ہے تو انسان ایک بار اپنی موت کو روک کر بتائے. جب اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا تو لازمی بات ہے انسان اپنے آپ پر قادر نہیں، وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے. اور بجائے اس کے کہ تم شیطان کے محتاج بنو، اللہ تعالیٰ کے بندے بنو، نبیوں کے اسوے پہ چلو. ارشاد فرمایا کہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کرتے ہو جس کا تم کو کوئی علم نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کہتے ہو اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہا. نعوذ باللہ. قل امر ربی بالقسط. نبی کہیے میرے رب نے تو مجھے اعتدال کا حکم دیا ہے، ہر چیز میں اعتدال، انصاف، میانہ روی، نہ افراط نہ تفریط. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اور ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے جو حکم دیا وہ یہ کہ ہر وقت سجدہ میں اللہ کی جانب اپنا چہرہ کر لو. مسجد ایک ایسا لفظ ہے جو اس میں مکان بھی ہے، اس میں ظرف بھی ہے. ذرا اس میں تھوڑا عربی دانی کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ظرف زمان یعنی زمانہ بتانے والا لفظ، ظرف مکان یعنی جگہ بتانے والا لفظ. مشرق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے سورج شروع طلوع ہوتا ہے. تو مشرق وقت بھی بن سکتا ہے، مشرق جہت بھی بن سکتی ہے. مغرب محفل، مجلس، تو یہ ساری چیزیں وقت بھی بتانے والی ہو سکتی ہیں اور جگہ بھی بتانے والی. مسجد یہ الحمدللہ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہی مسجد وقت سجدہ کو بھی کہہ سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ آپ اپنے معنوں میں لے لیں اسی مسجد، یہ عمارت جو نماز گاہ ہوتی. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ. اور اپنا رخ کرو ہر مسجد کی جانب، نماز کے لیے مسجد جایا کرو. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
پورے اخلاص کے ساتھ اپنے مولا کو پکارو، دعا کرو، اخلاص کامل کے ساتھ، کوئی ملاوٹ نہ ہو، بس خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو۔ کما بدأکم تعودون، جیسے تمہارا آغاز ہوا ویسے ہی انجام ہوگا، دو معنوں میں، جیسے ہم دنیا میں آئے تھے خالی ہاتھ، ویسے ہی ہم دنیا سے چلے جائیں گے خالی ہاتھ، نہ سرمایہ، نہ دولت، نہ حکومت، نہ اقتدار، نہ عہدے، نہ ڈگریاں، تعلیم۔ علم الگ بات ہے، لیکن ہم عام طور پہ ڈگریوں کو تعلیم سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ فرعونوں نے، فراعنہ نے اپنی اپنی قبروں میں اور اپنے اپنے پیرمنٹس میں سونے کے ڈلے رکھوائے تھے، لیکن آج وہ ان کے نہیں ہیں، نوچ لیے گئے، کھینچ لیے گئے، نکال لیے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی چیز ہمارے ساتھ جانے والی نہیں ہے، جیسے ہم اکیلے آئے تھے اکیلے جائیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بھی ترجمہ کیا گیا کما بدأکم تعودون، جیسے تم جنت سے نکلے نا پھر جنت پہ جاؤ گے، لیکن اعمال ہونے چاہیے جنت کے، لیکن انداز ہونا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کا، انداز ہونا چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، انداز ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کما بدأکم تعودون، وہیں لوٹ کر چلے جاؤ گے، وہی اصل تمہارا گھر ہے۔ فریقاً ہدا، لیکن ایک گروپ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس وقت دیتا ہے جبکہ دل میں غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ یہدی الیہ من اناب، جو دعا کر کے ہدایت مانگو، جو کہتا ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جو ابو جہل بن کر، فرعون بن کر چاہے اس کو ہدایت زبردستی دی جائے، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ، یہ وہ گروپ ہوتا ہے جن پر گمراہی کا ٹھپا لگ جاتا ہے، حق علیہم الضلالۃ، گمراہی اس پر، وہ گمراہی کا مستحق ہو جاتا ہے، گمراہی اس پر لاد دی جاتی ہے۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء، کیوں؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کے نظام کو اختیار کر لیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، اللہ سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دین ہے، اور جو شیطان پٹی پڑا رہا ہے اس پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے شیطان کو اپنا کارساز سمجھا، کام بنانے والا سمجھا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ یحسبون انہم مہتدون، اور سمجھ رہے ہیں ہم سیدھی راہ پر چل رہے ہیں، یہ غلط فہمی میں ہے۔ سیدھی راہ وہ ہے صراط مستقیم جو اللہ کی کتابوں میں بدل دیا انہوں نے، تورات کو بدل دیا انہوں نے، انجیل کو، پھر بھی اللہ کے جو احکام باقی ہے اسی پہ عمل کر لے، اسی پہ عمل کر لینا، جو احکام ہے تورات میں، جو احکام ہے انجیل میں، کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ تم جب یہ کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے کہ ایک گال پہ تماچا مارو تو دوسری گال دے دو، کون سی عیسائیت ہے تمہاری کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات متروک ہے؟ فرمایا کہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں، شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، اپنے دین کے خلاف چلتے ہیں۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ابن آدم ہر نماز کے وقت یا ہر مسجد جاتے ہوئے، پھر دونوں ترجمے آپ کر سکتے ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان، زیادہ تفصیل نہیں کروں گا ورنہ گرامر کی کلاس ہو جائے گی۔ اے ابن آدم زینت اختیار کرو، حسن اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، مسجد آ رہے ہو یا نماز کا وقت ہو رہا ہے تو تم اہتمام کرو کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو۔ یہ نہیں کہ مسجد کو حقیر سمجھ کر گندے سندے کپڑے پہن کے چلے آ رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن دیکھا کہ بیچارے کھیت میں کام کرنے والے سب آ کر صف میں کھڑے ہو گئے، مسجد میں پسینے کی بو ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ دیکھو جمعہ کا دن ہے، اجتماع کا دن ہے، غسل کر جو سب سے اچھا لباس ہے، نیا خریدو نے کہا، جو تمہارے پاس سب سے اچھا لباس ہے اس کو عطر لگا کر تو مسجد آؤ۔ یہاں فرشتے ہوتے ہیں، بدبو سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا پیاز کھا کے نہ آؤ، لہسن کھا کے نہ آؤ، اگر پیاز اور لہسن کا استعمال کیا تو مسواک کر لو، اچھی طرح کلی کر لو تاکہ فرشتوں کو ایذا نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ فرشتے بدبو سے بہت گھبراتے ہیں، ان کو ایذا ہوتی ہے۔ عالم یہ گٹکے کھا کے مسجد آتے، بیڑیاں پی کے مسجد آتے، وہ لمبی لمبی ڈکاریں لیتے ہیں کہ بازو والے کو مت لیا جائے۔
اہتمام کرو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، اچھے کپڑے پہنو. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا اس کو اشتیاق بھی ہوتا ہے، اہتمام کے ساتھ مسجد حاضر ہوتا ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھانے اور پینے کی اجازت ہے، اور کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو کھانے پینے میں. دیکھیں اسراف کہتے ہیں لمٹس کو کراس کرنا، اسی میں فضول خرچی بھی آتی ہے، زیادہ پیسے خرچ کرنا. لیکن زیادہ پیسے خرچ کرنے کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. جب پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں انسان حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کو مبذر کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شیطان کی برادری کا ہوتا ہے، وہ بھی جائز نہیں. لیکن اسراف کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں آپ لمٹس کراس کر جائیں. کھا رہے ہیں تو کھاتے چلے جائیں. معلوم یہ ہوا دسترخوان پہ فیورٹ ڈش آ گئی، اور نہ آپ پڑوسی کا خیال، نہ سامنے والے کا، نہ پیچھے والے کا، ڈالتے چلے جا رہے ہیں اپنے اس میں، ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک بزرگ نے کہا کہ میاں ذرا بغیرہ کھانا میری طرف بھی آگے بڑھا دو. تو اس نے کہا مول صاحب یہ بغیرہ کھانا تھوڑی ہے، بریانی کھاؤ، تمہارے لیے بریانی ہے، میرے پاس خالی چاول آتا ہے. یہ کیفیت، کیا ثقافت، کیا کلچر ہو گیا ہے. خیال رکھنا چاہیے. کھانے پینے کے جو آداب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ آداب ہم سیکھیں، برتے. ساتھ والوں کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیال فرماتے تھے، اور فرماتے تھے دیکھو نمبر ایک تو یہ کہ برکت ہے اس وقت کھانے میں جبکہ زیادہ لوگ استعمال کر رہے ہیں. ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے فرمایا، 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، 3 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. اس کو تم شریک کرنے میں گھبراؤ مت، بلا لو، شریک کر لو. برکت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ. فرمایا اللہ کا نام لو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اور بھی جو دعائیں ہیں بسم اللہ علی برکت اللہ، اس کے بغیر کھاؤ گے تو شیطان بے برکتی پیدا کرے گا. فرمایا کہ دیکھو اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ہاتھ ڈال کے ادھر ہاتھ ڈال کے لے رہے ہو. ارشاد فرمایا کہ سکون سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ، اور اچھی طرح چاپ چاپ کے کھاؤ، جلدی کی ضرورت نہیں ہے. کھانے کے اتنے آداب بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹیک نہ لگاؤ، مغرور ہو کے ایسا نہ کھاؤ، جھک کے کھاؤ. اما انا فآکل کما یاکل العبد، دیکھو میں بندوں کے جیسا کھاتا ہوں نا اس طرح کھانے کی کوشش کرو. بیٹھ کے کھاؤ، کھڑے ہو کے نہ کھاؤ. شر الطعام یاکل قیاما، کا بدترین کھانا ہے کھڑے کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں جانوروں کی طرح. بیٹھو، بیٹھ کے کھاؤ. لہٰذا اس کلچر کو بھی بتانے دیجئے جو تیزی سے مغربی تہذیب کی وجہ سے ہمارے درمیان آتا جا رہا ہے کہ کھانا لے کے کھڑے ہوئے ہیں. کسی ایسے فنکشن میں پھنس جائیں جہاں بفے سسٹم ہی ہو، اپنا کھانا لے کے کسی کونے میں بیٹھیے، بیٹھ کر کھائیے، تاکہ لوگوں کو میسج ملے مسلمان خوشی میں ہو غم میں ہو اپنے رسول کو نہیں چھوڑتا. برکت ہوگی اس میں، سنت کے مطابق کھانا ہوگا. فرمایا کہ دیکھو کلو اشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، حد سے تجاوز نہ کرو، زیادتی بھی نہ کرو. کھاتے چلے جا رہے ہو، کھاتے چلے جا رہے ہو. عالم یہ ہو رہا ہے کہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، عالم یہ ہو رہا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے. بیماریوں کی جڑ کثرت سے کھانا. ہارون الرشید کے ایک امام قرطبی نے بہت تفصیل سے واقعہ لکھا کہ بہت زبردست اسپیشلسٹ قسم کے ان کے ایک طبیب تھے جو عیسائی تھے، فزیشین. وہ عیسائی تھے اور وہ محل میں رہتے، محل والوں کا علاج کرتے رہتے. جو ہمارے لیے مصیبت ہے نا کہ کھانا زیادہ کھا لیا تو اب ہاتھ نہیں روکیں گے، اور کھانا ہضم کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اب کولڈ ڈرنک چاہیے، گرین ٹی چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے. اب اس کے بعد بھی ہاتھ نہیں رکھیں گے. گرین ٹی، کولڈ ڈرنک، اس کے بعد کہیں گے میرے پان تلاش کرو. پان، ارے کہیں تو رکو، قصہ ختم کرو. ہاتھ روک لو، دعا کرو، اٹھ جاؤ، قصہ ختم دے. تو یہی لازمی بات ہے کہ بادشاہوں کے پاس ہوتا رہا ہے تو طبیب کی بھی ضرورت تھی. تو اس طبیب نے حضرت علی ابن حسین رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت حسین کے وہ فرزند ہیں جو کربلا میں بچ گئے تھے. دیکھیے جو بیمار تھے، چھوٹے تھے، کم عمر تھے، شدید بخار تھا اور اپنے ٹینٹ سے نہیں نکل پائے تھے.
تو وہ بہت اللہ والے تھے، بہت اونچے درجے کے محدث تھے، مفسر تھے، اور بڑی خصوصیات ہے ان کی. اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کا لقب ہے زین العابدین، ان کا لقب ہے امام سجاد. تو وہ حضرت علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ آپ لوگ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، آپ لوگ قرآن مجید کو کلام اللہ کہتے ہیں، لیکن اس میں ایک ڈپارٹمنٹ تو ہے ہی نہیں، ایک علم کا شعبہ ہے ہی نہیں. پوچھا کون سا؟ کا طب نہیں ہے، اس میں میڈیکل سائنس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو کہا ہے، تدبر کی ضرورت ہوتی ہے نا، غور سے پڑھنا. فرمایا دیکھو ہمارے پاس طب کی جو اصل و اصول ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، حد سے زیادہ مت کھاؤ، حد سے زیادہ مت کھاؤ. اگر تم کھانے پہ کنٹرول رکھو گے تو بیماریاں تمہارے قریب نہیں پھٹکے گی. تو اس نے کہا کہ واقعہ یہ ہے آپ لوگوں کی یہ کتاب ہر قسم کے فن اور علم کو اپنے اندر سمٹے ہوئے ہے. میری بھی تحقیق تجربہ یہی کہتا ہے کہ جو انسان کھانے پینے پہ کنٹرول کرتا ہے وہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہی نہیں آتی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کھانے کو پسند نہیں فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کم سے کم آخری درجہ ہے کہ 3 حصے کرو، ایک حصہ غذا لے لی، ایک حصہ پانی کے لیے رکھو، اور ایک حصہ سانس کے لیے بھی تو رکھو. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ کھانا تو میں حلق تک کھاؤں گا، پانی 2-4 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے، سانس آئے نہ آئے کوئی حرج نہیں ہے، جینا ہے تو کھانے کے لیے جینا ہے. نعوذ باللہ. جو تعلیمات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ تعلیمات اگر ہماری زندگی میں آئے تو بیشتر مسائل حل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کم سے کم اتنا تو کرو کہ 3 حصے کر لو. ورنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چند لقمے کافی ہوتے ہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے. فرمایا چند لقمے کافی ہوتے ہیں کہ انسان سیدھا کھڑا ہو سکے. اس کثرت کے ساتھ کھانے کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی جس کثرت کا انسان عادی ہو گیا. ایک مرتبہ ایک صاحب خوب پیٹ بھر کر سرید بنی تھی، وہ روٹیوں سے بنتی تھی، عربوں کے پاس روٹی اور گوشت ملا کر خوب، اس میں روایت میں آتا ہے انہوں نے گھی ڈال کے نوش فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ڈکار لینی شروع کر دی. معیوب بات ہے، مجمع میں ڈکار نہیں لینا چاہیے، کم سے کم منہ پہ ہاتھ رکھیں ہم. اب انہوں نے ڈکار لی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتنا کیوں کھاتے ہو کہ ڈکار لینے کی نوبت آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں اس بات کی تم رعایت کرو کہ کم سے کم اتنا غذا لو، اتنی ہی غذا لو کہ کم سے کم تمہاری کمر سیدھی رہے. تو ان صحابی کے سلسلے میں پھر روایت میں آیا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک دن میں 2 ٹائم نہیں کھایا، ساری زندگی وہ احتیاط کرتے رہے. اور ایک مرتبہ تو ایک صاحب آئے غیر مسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ضیافت بکری کا دودھ منگوایا. عرب بہت ضیافت کرتے ہیں، اور عربوں کا کہنا یہ ہے کہ من زار احدا ولم یذق عنده شیئا کانه زار المیت. آپ کسی کے پاس پہنچے اور کوئی چیز انہوں نے بطور ضیافت نہیں پیش کی تو گویا تم میت کے پاس جا کر آئے ہو. ان کا ایک کلچر ہے عربوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ بھائی دودھ لاؤ. ایک پیالہ بکری کا، ایک پوری بکری کا دودھ تھا، وہ پی گئے، اور نگاہیں ان کی ذرا یوں تھی، تو فرمایا دوسرا پیالہ لاؤ، تیسرا، چوتھا. 7ویں پیالے کے بعد کہا نہیں کافی ہے، پیٹ بھر گیا. 7 پیالے انہوں نے دودھ پیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت ان کو مل گئی تھی. اب جب لازمی بات ہے غذا ملی تو روحانی غذا کیوں نہیں ملے گی؟ مسلمان ہو گئے. اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دنوں بعد پھر آئے وہی صاحب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کا نام ابو جحیفہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا بھائی ان کے لیے دودھ لاؤ. تو بکری کا دودھ، پوری ایک بکری کا ایک پیالہ لایا گیا، اس کو دھیرے دھیرے پی کر اس کو پیالے کو رکھ دیا. کہا اور منگاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا. تو کہا نہیں اللہ کے رسول، بالکل الحمدللہ میں سیراب ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن ایک ہی آنت سے کھاتا ہے.
ایک آدھ موقع پہ بات ارشاد فرمائی تھی، لیکن ایمان کے بعد جو برکت پیدا ہوئی، جو اطمینان کی کیفیت، لالچی پن جو ختم ہوا، وہ کیفیت آج ہمارے اندر پیدا ہونا ضروری ہے۔ وہ بات آج ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم اپنے ساتھیوں کا خیال رکھ کر کھائیں، اسراف نہ کریں، اتنا نہ کھائیں کہ طبیعت گر جائے، طبیعت خراب ہو جائے، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ لمٹس کو کراس کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ زندگی کے ہر شعبے میں، میں نے شروع میں عرض کر دیا، جس لباس سے آپ اپنا سطر اچھی طرح کور کر سکتے ہو، قیمتی سے قیمتی خریدنا اسراف ہے، کھانے پینے میں کثرت کرنا اسراف ہے، مہنگے مہنگے کھانے منگا کر کھانا اسراف ہے۔ اسراف کی بہت شکلیں ہیں۔ جس گاڑی سے آپ اچھے سلیقے سے سفر کر سکتے ہیں، اس کے لیے صرف مقابلے کے لیے، تماشے کے لیے، غرور تکبر کے لیے قیمتی گاڑیاں رکھنا اسراف ہے۔ یہ ساری چیزیں جب کسی کے اندر آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آگے ارشاد فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اچھی زندگی گزارو، درمیانی زندگی گزارو۔ اور وہ آگے آیت آنے والی ہے جس کا میں نے اشارہ کیا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، انشاءاللہ اس کی تشریح وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔